کہ حالیہ دنوں میں جس تیزی سے شرح کم ہو رہی داخلوں کی، تو اس حوالے سے سر ہمارا ہائر ایجوکیشن کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چند ایک باتیں ہیں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں پس پشت ہیں جو منظر عام پر نہیں آتی. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ ان سالوں میں بڑی تیزی سے ہماری فی کس آمدنی کم ہوئی. اس کی وجہ سے زندگی کے اور بہت سارے معمولات میں بھی فرق پڑا اور تعلیم میں بھی فرق پڑا. تو لوگوں کا رجحان نسبتاً کم ہو گیا اعلیٰ تعلیم کی طرف. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب داخلہ لیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے 7 یا 10 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تو پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ ان کو کیا فائدہ ہوگا 10 لاکھ خرچ کرنے کے بعد. تو ان حوالوں سے یہ سوچ تو غلط ہے کہ تعلیم ایک ایسٹ بناتی ہے اور شعور دیتی ہے اور معاشرے میں ایک ذریعہ آمدنی پیدا کرتی ہے. لیکن لوگ اور طرح سے سوچنا شروع ہو گئے. انہوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا اور ہم نے اپنے یہ جو سالانہ ہمارا نظام تھا اس سے سوئچ کیا. تو وہ شاید سوئچ کرنا اتنا سوٹ نہیں کیا ہمیں کہ ہم 2 سال کے بعد ایم اے کروا دیتے تھے, 2 سال میں بی اے ہو جاتا تھا. ٹرمینل سٹیجز جو ہیں وہ 2 سے 3 ہو گئی. لیکن اب جو بی ایس کرتا ہے بچہ تو وہ 4 سال اس میں الجھا رہتا ہے, اور اگر مجھے 4 سال کے بعد بھی جاب نہ ملے تو اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسی تعلیم کو وہ جاری رکھے. میری نظر میں ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگریاں اپنی اعتمادیت کھو رہی ہیں اور بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ان ڈگریوں کو اون نہیں کر رہے. مثلا آپ دیکھیے کچھ لوگ جاتے ہیں آئی ٹیز میں تو وہ آئی ٹی کے مختلف شعبوں میں ان سے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کرتے, اسکل ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور جس کو کے پاس اسکل ہے اسے وہ پیسے دیتے ہیں اور جاب بھی دیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کی ایک مشروم گروتھ ہوئی چند سالوں میں. وہ ٹھیک ہے یونیورسٹیاں ہونی چاہیے, لیکن اس میں ایجوکیشن کی کچھ ٹرمز ہیں جو شروع کرنے سے پہلے ان کے اوپر غور خوض کیا جانا چاہیے تھا. مثلا ایک ٹرم ہے جو ہم ایجوکیشن میں استعمال کرتے ہیں, یونیورسٹی کا کیچمنٹ ایریا. اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیاں دیکھیں تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جس کیچمنٹ ایریا میں رہتے ہیں اسی سے الائیڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں. وہ کہیں اور جا کے داخلہ نہیں لے سکتے. یہ پریولیج ہم لوگوں کا ہے. دوسرے ملک سے جاتے ہیں, کسی یونیورسٹی کو چوز کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں وہاں داخلہ مل جاتا ہے. تو یہ کچھ ہمارے انتظامی معاملات کچھ اس کی وجہ بنے, دوسرے ہمارے مالی معاملات اس کی وجہ بنے, تیسری وجہ کہ جاب نہ ملنا یہ وجہ بنی, اور اس لیے لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. 100% تو داخلے کم نہیں ہوئے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. یہ بھی قابل مواخذہ ہے کہ دیکھا جائے کہاں پہ خامی ہے. جی اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ ڈیوریشن جو ہے وہ 2 کی بجائے 4 سال کا کر دیا گیا. تو اس حوالے سے سر اگر ہم ڈیوریشن کم کرتے ہیں, مثلا بی ایس پروگرام کی بجائے پرانے سٹائل میں چلے جاتے ہیں کہ 2 سال کا بی اے, 2 سال کا ایم اے, 2 سال 1 سال کا پھر ایم فل اور پھر 3 سال یا 4 سال کی پی ایچ ڈی, تو اس طرح سے اگر بی ایس پروگرام کا دورانیہ کم کرنے سے کیا وہ سلیبس پورا ہو جائے گا؟ کیا اس کی معیار پہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ شہریار صاحب, میں ایک ایسے پروگرام کا پائنیئر رہا. ابتداً میں نوکری شروع کی تو مجھے موقع ملا, وہ تھا بی ایس ایڈ پروگرام. اتفاق سے شروع کرنے والوں میں بھی تھا اور اسے ختم کرنے والوں میں بھی بد نصیبی سے میرا نام آ گیا. میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ پروگرام پاکستان میں شروع کیوں ہوا؟ اس لیے شروع ہوا کہ انگلینڈ میں 3 سالہ پروگرام ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ٹرائی کیا گیا. ورلڈ بینک نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری جو تنخواہ تھی وہ بھی شاید
وہ کیا اس کو کہتے ہیں انٹرم بیسس پہ آتی تھی، منتھلی بیسس پہ آتی تھی، اور اس طرح ہمارا وہ پروگرام شروع ہوا۔ جب پروگرام شروع ہوا تو وہ 3 سالہ تھا، تو ہم نے بہت سارے پروگراموں کو اسٹڈی کیا۔ اس وقت ہمارے سامنے فارمیسی تھا، ہمارے سامنے ہوم اکنامکس تھا، اور ہمارے سامنے میڈیکل کی ڈگریاں تھیں، BSc کی ڈگریاں تھیں۔ ہم نے اس میں فارمیسی کو چنا کہ فارمیسی کا پیٹرن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے جو BSc کے پروگرام تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مثلاً جو پیپر 1 تھا وہ ہمارا فرسٹ پروفیشنل میں آفر کیا گیا، پیپر 2 جو ہے وہ سیکنڈ پروفیشنل میں آفر کیا گیا، اور پیپر 3 جو وہ تھرڈ پروفیشنل میں آفر کیا گیا۔ اس میں کچھ آپشنل سبجیکٹ رکھے گئے اور کچھ الیکٹیو سبجیکٹس تھے۔ خوبی یہ تھی کہ جس نے میتھ نہیں پڑھا اس کو ہم میتھ پڑھائیں گے، ٹیچر بنانا ہے، اور جس نے بایولوجی نہیں پڑھی اس کو بایولوجی پڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے یاد ہے کچھ نئے سبجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروائے تھے جو اس وقت ناول آئیڈیا تھا۔ مثلا ایک رورل سوشیولوجی تھا، کہیں عالم وجود میں نہیں تھا۔ انوائرمنٹل پولیوشن تھا، یہ اب تک بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے، تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا۔ سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان ایڈ کیا۔ پھر یہ تھا کہ انٹرنل ایکسٹرنل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ خاص بات یہ تھی کہ داخلہ لینے والے ہر طالب علم کو، خواہ وہ امپلائی تھا یا نہیں تھا، اس کو وظیفہ ملتا تھا۔ یہ ایک انسینٹو تھا، اور وہ اگر میری یادداشت درست ہے تو وہ غالباً 100 روپے تھا۔ 300 روپے لیکچرر کی تنخواہ تھی، 100 روپے وظیفہ ملتا تھا، تو یہ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، انسینٹو تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ سائنس ٹیچرز کی جابس خالی تھیں، اوپننگز بہت تھیں، تو بچوں نے جوائن کیا اس کو۔ دوسری اس میں خوبی یہ تھی کہ آپ آگے تعلیم کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، آپ آگے MSc کیجئے، آپ PhD کیجئے، یو ور ایکولی ایلیجیبل۔ تو ہمیں وہ اساتذہ ملے معاشرے میں جو سائنس کے تمام مضامین پہ دسترس رکھتے تھے۔ اور جب تربیت ہم نے کی، تربیت میں خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اسکول کی طرح نظام چلتا تھا۔ 9 پیریڈ ہوتے تھے، اس 9 پیریڈ میں کسی بچے کو اجازت نہیں ہوتی تھی، ٹیچر بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اسٹوڈنٹ بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے وہاں ایٹیٹیوڈ میکنگ کی، اور ایٹیٹیوڈ میکنگ کی بنیاد پہ وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ قریباً 0% تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کریڈٹ تھا، ہم نے 3 سال میں چلایا، اور وہ ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں فائنینشیل انسینٹو تھا، اور لوگوں نے اس کو پہلے سال ہم نے ایٹ لیئر لوگوں کو داخل کیا، یہ 79 تھا، 89 اسٹوڈنٹ ہم نے داخل کیے تھے۔ اگلے سال لوگ آئے تو ہم نے انہیں کہا بھائی اب ہم میرٹ پہ لیں گے، جو میرٹ پہ آئیں گے لوگ۔ 100 سیٹیں تھیں ہمارے پاس، اور کچھ انٹر پروونشل کوٹا میں تھیں ہمارے پاس سیٹیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ نظام چلایا تھا، اور کوئی سیٹ خالی ہوتی ہی نہیں تھی، بڑا سخت کمپٹیشن تھا۔ تو سر یعنی کہ آج بھی BS پروگرام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا چھوٹا کیا جا سکتا ہے، 2 سال کا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایکچولی ہم پلانرز میں شامل نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو پلان کیا یقیناً انہوں نے بہت کچھ اس پہ اسٹڈی کیا ہوگا، اس لیے میں اس پہ یہ تو نہیں رائے دے سکتا کہ اسے چھوٹا کیا جائے، لیکن میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 سالہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا۔ لوگوں نے تعلیم کو خیر بات نہیں کہا، لوگوں نے ٹیچر بننے کو پریفرنس دی، اور لوگ ٹیچر بن گئے۔ اور اس میں 3-4 لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں جو DPI تک رائز کیا۔ اسکول ایجوکیشن میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بہت سارے لوگوں نے PhD کی، اور اس وقت وہ ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، تو آئے تو وہ اسکول ٹیچر کے طور پر تھے۔ تو اوپننگ جو ہے وہ رہنی چاہیے۔